نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بس صدقہ کیا کرو۔ کم نہ ہونے کا مطلب بظاہر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ اس کا نعم البدل بہت جلد عطا فرماتے ہیں۔ حضرت جیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں، ان کی بیوی ایک مرتبہ آٹا گوندھ کر برابر کے گھر سے آگ لینے گئیں، پیچھے کوئی سائل آ گیا یعنی مانگنے والا آ گیا، تو حضرت جیب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ آٹا اس سائل کو دے دیا۔ یہ جب آگ لے کر آئیں یعنی ان کی بیوی جب آگ لے کر واپس آئیں تو آٹا وہاں نہیں دکھا، تو خاوند سے پوچھا کہ آٹا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے کہ وہ روٹی پکنے گیا ہے۔ ان کو یقین نہ آیا، اصرار کرنے لگیں۔ انہوں نے فرمایا یعنی ان کے شوہر نے فرمایا کہ وہ تو میں نے صدقہ کر دیا۔ کہنے لگیں سبحان اللہ، تم نے اتنا بھی خیال نہ کیا کہ اتنا ہی آٹا تھا، اب سب کیا کھائیں گے؟ آخر ہمارے لیے بھی تو کچھ چاہیے تھا۔ وہ کہہ ہی رہی تھی کہ ایک آدمی بڑے پیالے میں گوشت اور روٹیاں لے کر حاضر ہوا۔ کہنے لگیں کیسے جلدی پکا لائے اور سالن اضافے میں ساتھ لائے۔ اس قسم کے واقعات کثرت سے پیش آتے ہیں، مگر ہم چونکہ حق تعالیٰ شانہ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، اس لیے غور بھی نہیں کرتے کہ یہ نعمت کس چیز کے بدلے میں ملی۔ ایسی چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ اتفاقاً فلاں چیز مل گئی ورنہ کیا ہوتا، حالانکہ وہ چیز آئی ہی ہے خرچ کرنے کی وجہ سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک جنگل میں تھا، اس نے ایک بادل میں سے یہ آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی دے۔ اس آواز کے بعد فوراً وہ بادل ایک طرف چلا اور ایک پتھریلی زمین میں خوب پانی برسا اور وہ سارا پانی ایک نالے میں جمع ہو کر چلنے لگا۔ یہ شخص جس نے آواز سنی تھی اس پانی کے پیچھے چل دیا۔ وہ پانی ایک جگہ پہنچا جہاں ایک شخص کھڑا ہوا بیلچے سے اپنے باغ میں پانی پھیر رہا تھا۔ اس نے باغ والے سے پوچھا، یعنی جو شخص پیچھا کرتا ہوا آیا، بادل کی آواز سنی پھر اس کے بعد وہ پانی کا پیچھا کرتے ہوئے آیا، تو اس شخص نے جو ہے وہ باغ والے سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل میں سنا تھا۔ پھر باغ والے نے اس سے پوچھا کہ تم نے میرا نام کیوں دریافت کیا؟ اس نے کہا میں نے اس بادل میں جس کا پانی یہ آ رہا ہے یہ آواز سنی تھی کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی دے، اور تمہارا نام بادل میں سنا تھا۔ تم اس باغ میں کیا کام ایسا کرتے ہو جس کی وجہ سے بادل کو یہ حکم ہوا کہ اس کے باغ کو پانی دو؟ باغ والے نے کہا کہ جب تم نے یہ سب کچھ کہا تو مجھے بھی کہنا پڑا، میں اس کے اندر جو کچھ پیدا ہوتا ہے یعنی کھیتی باڑی سے جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس کو دیکھتا ہوں اور اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ یعنی تہائی فوراً اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں، اور ایک تہائی میں اور میرے اہل و عیال کھاتے ہیں، اور ایک تہائی اسی باغ کی ضروریات میں لگا دیتا ہوں۔ فائدے میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ کس قدر برکت ہے اللہ کے نام پر صرف ایک تہائی آمدنی کے خرچ کرنے کی، کہ پردہ غیب سے ان کے باغ کی پرورش کے سامان ہوتے ہیں۔ اور کھلی مثال ہے اس مضمون کی جو پہلی حدیث میں گزرا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، کہ باغ کی ایک تہائی پیداوار صدقہ کی تھی اور تمام باغ کے دوبارہ پھل لانے کے انتظامات ہو رہے ہیں۔ اس حدیث شریف سے ایک بہترین سبق اور بھی حاصل ہوتا ہے، وہ یہ کہ آدمی کو اپنی آمدنی کا کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے متعین کر لینا زیادہ مفید ہے۔ اور تجربہ بھی یہی ہے کہ اگر آدمی یہ طے کر لے کہ اتنی مقدار اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے تو پھر خیر کے مصارف اور خرچ کرنے کے موافق بہت ملتے رہیں گے۔ اور اگر یہ خیال کرے کہ جب کوئی کار خیر ہوگا اس وقت دیکھا جائے گا، تو اول تو کار خیر ایسی حالت میں بہت کم سمجھ میں آتے ہیں، اور ہر موقع پر نفس اور شیطان یہی خیال میں ڈالتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری خرچ تو ہے نہیں، اور اگر کوئی بہت ہی اہم کام ایسا بھی ہو جس میں خرچ کرنا کھلی خیر ہے تو اکثر موجود نہیں ہوتا، یعنی مال موجود نہیں ہوتا، اور موجودگی میں بھی اپنی ضروریات سامنے آ کر کم سے کم خرچ کرنے کو دل چاہتا ہے، مال سے محبت۔ اور اگر مہینے کے شروع ہی میں تنخواہ ملنے پر ایک حصہ علیحدہ کر کے رکھ دیا جائے، یا روزانہ تجارت کی آمدنی میں سے صندوقچی کا ایک حصہ علیحدہ کر کے اس میں متعینہ مقدار ڈال دی جائے کہ یہ صرف اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، تو پھر خرچ کے وقت دل تنگی نہیں ہوتی کہ اس کو بہرحال وہ مقدار خرچ کرنا ہی ہے۔ بڑا مجرب نسخہ ہے، جس کا دل چاہے کچھ روز تجربہ کر کے دیکھ لے۔ ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریظہ کی طرف بھیجا اور یہ ارشاد فرمایا کہ میں وہاں جا کر وہی عمل اختیار کروں جو بنی اسرائیل کا ایک نیک مرد کرتا تھا، کہ ایک تہائی صدقہ کر دوں اور ایک تہائی اس میں چھوڑ دوں اور ایک تہائی ان کے پاس لے آؤں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام بھی اس نسخے پر عمل فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ ایک فاحشہ عورت
کی اتنی بات پر بخشش کر دی گئی کہ وہ چلی جا رہی تھی، اس نے ایک کنویں پر دیکھا کہ ایک کتا کھڑا ہوا ہے جس کی زبان پیاس کی شدت کی وجہ سے باہر نکلی پڑی ہے اور وہ مرنے کو ہے۔ اس عورت نے اپنے پاؤں کا چمڑے کا موزہ نکالا، اس وقت چمڑے کے موزے یعنی وہ ہوتے تھے، ہاں چمڑے کا ہے نا، اور اس کو اپنی اوڑھنی میں باندھ کر کنویں میں سے پانی نکالا، اس کتے کو پلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کیا ہم لوگوں کو جانوروں کے صلے میں بھی ثواب ملتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر جگر رکھنے والی یعنی جاندار پر احسان کرنے میں ثواب ہے، مسلمان ہو یا کافر، آدمی ہو یا جانور۔ فائدے میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ قصہ بنی اسرائیل کی ایک رنڈی کا ہے، جیسا کہ بعض روایات میں اس کی تصریح ہے۔ بخاری شریف وغیرہ میں ایک اور قصہ اسی قسم کا ایک مرد کا بھی آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جنگل میں چلا جا رہا تھا، اس کو پیاس کی شدت نے بہت پریشان کیا، وہ ایک کنویں میں اترا اور جب پانی پی کر باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے بےتاب ہے اور پیاس کی شدت سے گارے میں منہ مار رہا ہے۔ اس شخص کو خیال ہوا کہ اس کو بھی پیاس کی وہی تکلیف ہو رہی ہے جو مجھے تھی، کوئی چیز پانی نکالنے کی تھی نہیں، اس لیے اپنے پاؤں کا موزہ نکالا اور دوبارہ کنویں میں اتر کر اس کو بھرا اور موزے کو منہ سے پکڑ کر دونوں ہاتھوں کی مدد سے اوپر چڑھا اور وہ پانی اس کتے کو پلایا۔ حق تعالی شانہ نے اس کارنامے کی قدر فرمائی اور اس شخص کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جانوروں میں بھی اجر ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جگر رکھنے والے یعنی جاندار میں اجر ہے۔ ایک حدیث میں ہے ہر گرم جگر والے میں اجر ہے۔ موزے میں پانی بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ عرب میں چمڑے کے موزوں کا عام رواج ہے اور ان میں پانی بھرنے سے کم گرتا ہے اور منہ سے پکڑنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جنگل کے کنووں میں عام طور سے کچھ اینٹیں وغیرہ اس طرح باہر کو نکال دیتے ہیں کہ جن کی مدد سے آدمی اگر اس کے پاس ڈول رسی نہ ہو تو نیچے اتر سکتا ہے، لیکن اترنے چڑھنے کے لیے ہاتھوں سے مدد لینے کی ضرورت ضرور پیش آیا کرتی ہے، اس لیے موزے کو منہ سے سنبھالنا پڑا۔ رسالے کے ختم پر حکایت کے ذیل میں نمبر 47 پر ایک ظالم کا قصہ بھی ایسا ہی ہے جس نے ایک خارشی کتے کو پناہ دی تھی۔ ان دونوں حدیثوں سے اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث سے ایک لطیف چیز یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ حق تعالی شانہ کو کسی شخص کا کوئی ایک عمل بھی پسند آ جائے تو اس کی برکت سے عمر بھر کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کے لطف و کرم کے مقابلے میں یہ کوئی بھی چیز نہیں، البتہ قبول ہو جانے اور پسند آ جانے کی بات ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر گناہ گار کے سارے گناہ پانی پلانے سے یا کسی ایک نیکی سے بخش دیے جائیں۔ ہاں کوئی چیز کسی کی قبول ہو جائے تو کوئی مانع نہیں، اس لیے آدمی کو نہایت اخلاص سے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ کون سا عمل وہاں پسند آ جائے پھر بیڑا پار ہے۔ اللہ پاک ان تمام احادیث کا، ان تمام باتوں کا یقین نصیب فرمائے، ان پہ عمل کرنے والا بنائے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ ہماری پوری فضائل صدقات کی جو ہے وہ تعلیم چل رہی ہے، شروع سے ہم پوری کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے، آپ یہ کتاب سننا چاہیں، بڑی قیمتی باتیں ہیں، تو آپ ہماری ویڈیو کو جو ہے وہ لائک کریں۔ یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں اور ہماری پلے لسٹ ہے پوری، اس کو آپ جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔